پاکستان میں روزانہ 450 افراد تمباکو نوشی سے جڑی بیماریوں کے باعث انتقال کر جاتے ہیں، جبکہ 1200 نوجوان روزانہ تمباکو نوشی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر مری میں تمباکو کنٹرول ایڈووکیٹس انفلوئنسر میٹ رکھا گیا، جس میں لاہور اور اسلام آباد کے صحافیوں نے شرکت کی اور یہ عہد کیا کہ آئندہ آنے والی نسل کو اس ناسور سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ناظرین، روزانہ 450 لوگ تمباکو نوشی کی وجہ سے جو ہے وہ فوت ہو رہے ہیں۔ یہ اس قدر جو ہے سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب شارق خان صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں، جو کہ کرومیٹک کے CEO ہیں، کہ یہ جو تمباکو نوشی ہے اس پہ آپ نے ایک کانفرنس ابھی منعقد کروائی جس میں مختلف جو ہے وہ اداروں سے لوگ آئے، انفلوئنسرز آئے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قدر نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے جو ہے وہ تمباکو نوشی؟ دیکھیں جی، ہر سال 1,60,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے تمباکو نوشی سے یا تمباکو نوشی ریلیٹڈ ڈیزیزز سے۔ روز کے 1200 بچے جو ہیں وہ نئے سگریٹ اسموکرز بن رہے ہیں۔ سو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی تباہی مچا رہا ہے یہ چیز۔ پلس آپ نے دیکھا ہے کہ اب چونکہ یہ سارے ڈرگز وغیرہ کا جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے، یہ بھی سارا تمباکو نوشی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر یہ وہاں پہ جاتا ہے۔ سو یہ ایک بہت خطرناک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم لوگ، اور ہماری یوتھ کے ساتھ اب بہت بڑی ناانصافی یہ ہو رہی ہے کہ جب ہر چیز کو مہنگا کیا جا رہا ہے، سگریٹ ایک واحد چیز ہے جو بالکل جس پہ کوئی ٹیکسز نہیں لگائے گئے پچھلے 3-4 سال سے، اور جس کی وجہ سے وہ ہر بچے کی ریچ میں ابھی تک اس کو خریدنا۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے حکومتی اقدامات ہونے چاہیے یا جو پرسنل لیول پہ کون سے اقدامات ہونے چاہیے جس سے ہم اس چیز سے بچ سکیں؟ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح ہوا ہے، جس طریقے سے دنیا کی پریکٹسز ہیں، بیسٹ پریکٹسز یہی کہتی ہیں کہ، اور WHO بھی کہتا ہے کہ ہر سال اگر آپ نے 30% سگریٹ کی قیمت میں ٹیکس کا اضافہ کیا تو 10% سگریٹ اسموکرز ہی کم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے سچویشن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈلز ہیں وہی پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بائی لا تو ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن کیا وہ امپلیمنٹ ہوئی بھی ہیں؟ نہیں۔ سو بہت ساری چیزوں کو انفورس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، تقریباً 2.5 کروڑ جو بچے ہیں وہ باہر ہیں اسکول سے، ان کے پاس الٹرنیٹ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس میں کیا لائے عمل اختیار کرے، کس طرح سے، یا کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی نرمی دکھا رہی ہے ان اداروں؟ دیکھیں جی، حکومت نے باقی سارے مافیاز کو تو بڑا زور سے ٹیکل کیا ہے اس باری آ کر، اور چیزیں کی ہیں۔ صرف ایک یہ ٹبیکو مافیا ہی ہے جس کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی تو کہیں کا دباؤ تو ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر، جو ہر چیز کے علاوہ ٹیکسز ٹبیکو کے اوپر نہیں بڑھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کس طرح کا پیسہ چل رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا پیچھے، کس طرح، مطلب کہیں نہ کہیں سے کوئی مسائل آ رہے ہیں جس وجہ سے یہ سارا سین جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نوجوان جو سن رہے ہیں، آپ کرومیٹک کے CEO ہیں، کرومیٹک کیا لائے عمل اختیار کیے ہوئے ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے، اور کیا آپ لوگ یوتھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا جو لوگ سن رہے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں تو وہ آپ کو مدد فراہم کر سکتے ہیں اس سارے سینیریو میں جو آپ ایک کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کرومیٹک ٹرسٹ جو ہے وہ بیسکلی میڈیا ایڈووکیسی پہ کام کرتی ہے، لوگوں کو آواز پہنچاتی ہے، آگاہی دیتی ہے، اور آپ لوگوں کے ذریعے ہی دیتی ہے اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ساتھ، انفلوئنسرز کے ساتھ، اور ہم لوگ اس طرح کی ایونٹس کراتے ہیں۔ اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ کچھ تھوڑا سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرنا شروع کریں، کچھ لکھنا شروع کریں، کچھ کریں جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ اویئرنیس پیدا ہونا شروع کرے کہ کیا ہو رہا کیا ہے اصل پاکستان میں۔ سو ہمارا یہ بیسکلی فوکس ہوتا ہے زیادہ۔ جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان خان صاحب جو کہ پروگرام مینیجر ہیں کرومیٹک کے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے انفلوئنسرز میٹ اپ رکھا تھا، اس کا مقصد کیا تھا اور اس سے آؤٹ کم وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کل کے دور میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میڈیا ہے۔ پاکستان میں 22-24 کروڑ لوگ ہیں، ایک بندے کے پاس ہم لوگ نہیں جا سکتے میسیج لے کے کہ سگریٹ بری چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ کتنی مہلک ہے۔ ہر روز 1200 بچے جو ہیں وہ سگریٹ پینا شروع کر رہے ہیں۔ لیٹ اس سے کہ اس رپورٹ میں ایگزیجریشن بھی ہو، 1200 کی بجائے اگر 500 بھی ہوں، 600 بھی ہوں، تو یہ پھر بھی کتنا خطرناک ہے، اور یہ کسی کے بھی بچے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ہماری آواز بنیں، آپ کے تھرو میسیج پہنچے لوگوں تک، کیونکہ لوگ آپ کو
دیکھتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, بلیو کرتے ہیں, اور آپ ریئل ٹائم گراؤنڈ کی سٹوریز بتاتے ہیں. آپ لوگ اسٹوڈیوز میں نہیں بیٹھتے, آپ موو کرتے ہیں, آپ کا لیگ ورک ہے, تو اس لیے لوگ آپ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اور ہم آپ کو یہاں پہ اس لیے لے کے آئے کہ تاکہ ایک دن ہم گزاریں, تھوڑا نیٹ ورکنگ ہو, تھوڑا آپ کو سمجھائیں. ادروائز ہم لاہور میں آپ کے پاس بھی جا سکتے تھے, اسلام آباد میں بھی آ سکتے تھے, لیکن وہاں پہ ہیپننگ اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ایک چیز کے اوپر. لیٹ اس سے کہ ہم نے اتنی محنت سے ایک پوری پریزنٹیشن تیار کی, بریفنگ تیار کی, ریسرچ کی, اور یہ آپ کے لیے تھی اور یہ لوگوں کے لیے تھی. تو اگر وہاں پہ ہوتا تو اس کا پرپز میرا خیال ہے ہم اس کو میٹ اپ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے یہاں آئے, اور آپ لوگوں کو بھی ہم نے ایک جو آپ کی ہسل بسل والی لائف ہے اس سے بھی آپ کو ایک آدھ دن کے لیے نکالا. میرا خیال ہے آپ کی زندگی میں بھی تھوڑا سا ایک دو دن کے لیے سکون آیا ہوگا. کتنی بھاگ دوڑ کرتے اور کتنا ہیکٹک ورک ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے جو کچھ لرن کر کے جا رہے ہیں, جو انفارمیشن گریسپ کر کے جا رہے ہیں, اس کو پبلک تک پہنچائیں, اور اس میں آپ اس کا ایمبیسڈر بنیں. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, یہ آپ کے بچے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں, یہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. اور لوگوں کو منع کرنے کا طریقہ ہے, ہم تشدد نہیں کر سکتے, اپنے سے بڑے بندے کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. بہت ٹیکنیکلی ان کی سائیکالوجی کو دیکھ کے ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے ہمارے مزدور نہیں ہیں, لیبر نہیں ہیں, وہ لیبرر نہیں ہیں, چاہے میرے ہیں یا کسی کے بھی ہیں. آپ ان کو سگریٹ لینے کے لیے نہیں بھیج سکتے. آپ خود جائیے, دیکھیے آپ سب سے پہلے وائلیٹ کر رہے ہیں کہ بچے انڈر ایج بچے سگریٹ ان کو ویسے ہی شاپ کیپر نہیں دے سکتا. اگر شاپ کیپر دے بھی رہا اپنی لالچ کے لیے, تو کم از کم آپ تو اپنے بچوں کا فیوچر نہ اسٹیک پہ لگائیں. وہ سگریٹ لے گا, وہ سگریٹ کو لگائے گا, اسے فینٹیسائز کرے گا, تو وہ اٹریکٹ ہوگا اس کی طرف. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ اس کا پارٹ بنیں اور میڈیا کے تھرو یہ ساری چیز اسپریڈ ہو. تو یہ بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو میٹ اپ آپ نے کروایا ہے, اس کا مقصد کیا تھا اور آؤٹ کم آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو انفلوئنسرز یہاں پہ آئے ہیں ان سے آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں کہ وہ کیا کریں آپ؟ دیکھیں, اس کا ایک ہی ریزن ہے سب لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا, کہ ہم زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کی آواز میٹر کرتی ہے, جن کا لکھا ہوا میٹر کرتا ہے, وہ اس کاز کو جتنا آگے تک پھیلا سکتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. اگر ایک بندے کا 50,000 ویوز ہیں, اگر یہاں پہ 50 لوگ تھے تو ان کے کلیکٹیو 1 ملین ویوز ہیں یا 1 بلین فالوور. تو ان کی بات کو جہاں تک پہنچانا, پھر ایک ریگولر پرسنل ان کو ان ڈیپتھ انفارمیشن دینے کا پرپز ہی یہی تھا کہ یہ کاز کو لوگ پرسنل لیں. جس طرح باغی ٹی وی اس کاز کو پرسنل لے کے جاتا ہے, 50 سے زیادہ بلاگز لکھ چکا ہے, اس پہ ٹرینڈز کرتا ہے, اسی طرح ہم چاہتے ہیں اور بھی ڈفرینٹ پیجز جو ہیں وہ اس کو ایز اے پرسنل کاز اپنی یوتھ کے لیے, جو 1200 بچے سگریٹ پیتے ہیں, کوشش کرے کہ ہم نیکسٹ سال تک وہ 1100 پہ آئیں, اس سے اگلے سال ہم 1000 پہ آئیں, گریجولی اس کو ڈکریز کرتے ہیں ہم لوگ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ کب تک آپ اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ کنٹرول کر لیں؟ دیکھیں, ٹارگٹ تو اگر سمجھیں تو نیکسٹ سال ہونا چاہیے, لیکن اگر ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو ہمیں 10 سال 15 سال اس پہ لگیں گے گریجولی. جو انٹرنیشنل ماڈل ہے, جو WHO بھی کہتا ہے کہ ہر سال 30% ہم لوگ اگر اس پہ ٹیکس انکریز کریں گے, گرافیکل ہیلتھ وارننگ اس کو انکریز کریں گے, تو گریجولی, کیونکہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز بیچ میں آ جاتے ہیں, جس طرح فارمرز آتے ہیں, جس طرح وینڈرز آتے ہیں, کسی کا بھی, کیونکہ ہم لوگ ایک پور اکنامک نیشن ہے, تو وہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, تو کسی پہ بھی برڈن نہ بنے. تو ٹیکس وہی چیز ہے جو جس پہ سب کا ہی فائدہ ہے اس پہ. جی, تو صوفیہ منصوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بھی اس جو ہے وہ میٹ اپ میں حصہ لیا, اور بلکہ وہ آرگنائزرز میں سے تھی. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اس کا امید تو ہے کہ ہمیں ایک اچھا رسپانس ملے گا. ہمارے جو ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت ہی ایک مضبوط نیٹ ورک ہے میرے خیال سے, اور ان کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے پاکستان میں ایک بہت فلارشنگ میڈیا ہے اور ایک بہت ہی کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک کاز جو ہے وہاں پہ اس کی فل کوریج ہو, اور یہ ایک امپورٹنٹ کانورسیشن بن کے سامنے آئے, تاکہ ہم اس میں کوئی پالیسی ایکشن آگے ہم لوگ دیکھ سکیں. تو کرومیٹک آپ کا ادارہ اور کچھ اور ادارے جو ہے وہ مل کے یہ سارا کچھ آرگنائز کروا رہے ہیں. آپ کیا پرسنل کوئی گین ہے یا صرف آپ پاکستان کے لیے, ہماری عوام کے لیے, یوتھ کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ نہیں, آف کورس اٹس اے ویری نان پولیٹیکل ایشو ٹوبیکو. اسی لیے ٹوبیکو میں ہم لوگ ہر آلموسٹ, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ بینچ ہو, ہم ہر قسم کے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, اور وہ بھی بہت
ویلکمنگ انداز میں ہمارے ساتھ اس میں ورک کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی کاز نہیں ہے جس میں ہم کسی ایک خاص پارٹی کے ساتھ. تو اینی ون ہو از ولنگ ٹو ورک اینڈ ولنگ ٹو انگیج ان دس کانورسیشن ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور بلکہ ہم اپنے پارٹنر سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی سجیشن ایک ٹو وے فورم ہے یہ, کہ آپ اپنی سجیشنز رکھیں تاکہ ہم اس کو آگے بڑھائیں اور اس میں پالیسیز امپورٹنٹلی کریں. بہت شکریہ میڈم. تھینک یو.